میرے دوستو، انتہائی مختصر وقت کے لیے میں آپ حضرات کے ساتھ گفتگو کروں گا۔ میرے دوستو، دنیا میں ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے سے بڑوں کو خوش کرے۔ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے سے بڑوں کو کیا کرے؟ خوش کرے۔ شاگرد کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے اساتذہ اس سے خوش ہوں، سالک کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شیخ اس سے خوش ہو، پارٹیوں کے افراد کی خواہش ہوتی ہے کہ پارٹی کا لیڈر اس سے خوش ہو۔ میرے دوستو، ہم سارے رشتے بعد میں بنے، سب سے پہلا رشتہ ہمارا ہے اللہ رب العزت کے ساتھ۔ میرے دوستو، ہم سب سے پہلے بندے ہیں اور بندے ہیں اللہ رب العزت کے۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کن باتوں سے خوش ہوتے ہیں اور کن باتوں سے ناراض ہوتے ہیں۔ ہم سب کے آقا و مولا، صاحب لولاک، وجہ تخلیق کائنات، محبوب کبریا، شافی محشر، ساقی کوثر، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، نبی القبلتین، نبی الثقلین، شفیع المذنبین، راحت العاشقین، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو 3 موقعوں پر دیکھ کر انتہائی خوش ہوتے ہیں۔ جب انسان کو، اپنے بندے کو اللہ رب العزت 3 حالتوں میں دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، ہمارا اللہ سے رشتہ بندگی کا ہے۔ ہمارا اللہ سے رشتہ بندگی کا ہے۔ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے۔ میرے دوستو، وہ منظر اور وہ لمحہ اس بندے کے لیے کتنا خوش قسمت ہوگا کہ بندہ کتنا چھوٹا اور اللہ کتنا بڑا، اور اللہ بندے کو دیکھ کر مسکرا رہا ہو اور خوش ہو رہا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے کو اللہ رب العزت ان 3 حالتوں میں دیکھتے ہیں تو اپنی شیان شان مسکراتے ہیں۔ تو میرے دوستو، پہلا موقع سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کے آخری پہر لوگ سو رہے ہوں اور وہ جاگ کر مصلی پر کھڑا ہو جائے، اللہ بندے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ یہ بڑا عجیب لمحہ ہوتا ہے۔ ایک شاعر نے کہا، عالم ہے کہ بے پرواہ پڑا سوتا ہے، غفلت میں ہر شخص پڑا ہوتا ہے، اے دوست مگر رات کے سناٹوں میں لے لے کے تیرا نام کوئی روتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، رات کا آخری حصہ بہت قیمتی حصہ ہے۔ اس وقت جو اللہ سے مانگا جائے اللہ رد نہیں کرتے۔ آنسو بہائے جائیں تو وہ آنسو اللہ قیمتی موتیوں کی طرح، جس طرح میرے نزدیک، انسانوں کے نزدیک کوئی قیمتی موتی ہو کروڑوں کا زمین پر پڑا ہو تو بندہ بڑے شوق سے اٹھائے گا کہ میری دنیا بن جائے گی۔ اللہ کو کسی بندے کی، کسی بڑے سے بڑے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن اس کے باوجود رات کے آخری حصے میں جب بندہ اللہ کے سامنے آنسو بہاتا ہے تو اللہ رب العزت قیمتی موتیوں کی طرح اس کے آنسو چن لیتے ہیں، وہ رائے گاہ نہیں جانے دیتے۔ اس لیے رات کے آخری حصے کو، آخری وقت کو قیمتی بنائیں۔ اس وقت اپنے اللہ کو، اپنے مولا کو راضی کرنے کی فکر کریں۔ پہلا موقع۔ دوسرا موقع، جب مؤذن اذان دے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اور لوگ دوڑے دوڑے اللہ کے پیغام کی طرف آئیں، اور جب مسجد میں امام کے پیچھے صفیں بنائیں تو اللہ رب العزت اپنے عرش پر اس بندے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ دوسرا موقع ہے۔ تیسرا موقع جو اس وقت پوری امت کو بہت ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہمارے بڑوں چھوٹوں کو، حکمرانوں کو، رعایا کو، سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مومن اللہ کی راہ میں دشمن سے لڑنے کے لیے صفوں میں کھڑا ہوتا ہے، جب جہاد کے لیے صفوں میں کھڑا ہوتا ہے، جب میدان کے اندر اللہ کے دین اور الہ کلمت اللہ کی بلندی کے لیے میدان میں آتا ہے، تب اللہ رب العزت عرش معلی پر اپنے بندے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ لمحہ بہت قیمتی ہوتا ہے۔ وہ لوگ بہت خوش نصیب ہیں جو اللہ کے دین اور اللہ کے نبی کے لائے ہوئے پیغام کو پوری دنیا میں غالب کرنے کے لیے اپنے سر تن، اپنے مال اولاد کی فکر چھوڑ کر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر
اللہ کے دین کے لیے میدان میں نکلتے ہیں. جب وہ میدان میں کفر کے سامنے تلوار تانتے ہیں, اس دور میں میزائل اور ایٹم بم کے رخ اس طرف کر دیں, اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اور یہ سارے جب سلسلے سیدھے ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت مسکرا کر دیکھتے ہیں. اور میرے دوستو, جس بندے کو, جس قوم کو رب کائنات مسکرا کر دیکھ لیں, وہ قوم بھی پھر عام قوم نہیں رہتی. مسکرا کر دیکھا تھا اللہ نے صحابہ اکرام کو, کیسر و کسریٰ کی طاقتیں قدموں میں آ گئی. اللہ نے مسکرا کر دیکھا تھا سیدنا فاروق اعظم کو, 22 لاکھ مربع میل پر خلافت کا جھنڈا لہرا گیا. میرے دوستو, اللہ رب العزت نے دیکھا تھا مسکرا کر حضرت بلال حبشی کو, وہ بکتا بکاتا غلام تھا, اتنا اونچا مقام ملا کہ حضور سرکار نے فرمایا کہ اے بلال, تمہاری قدموں, جوتوں کی آواز جنت میں نے اپنے سے آگے دیکھی ہے. میرے دوستو, جسے رب مسکرا کر دیکھ لے پھر وہ عام انسان نہیں رہتا. دنیا کی نگاہ میں اس کے لباس پھٹا ہوا ہو, اس کے پاس بیٹھنے کو سواری نہ ہو, لیکن رب جس کو مسکرا کر دیکھ رہا وہ عام انسان نہیں ہوتا. اللہ سے دعا ہے, اللہ مجھے پوری امت کو ایسا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے اعمال پر آنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم زمین پر سجدے میں گریں اور رب سے عرش سے, آسمانوں سے اللہ ہمیں محبت کی نگاہ سے دیکھے اور ہمارے بھی مقدر جاگیں اور ہمارے حالات بھی بہتر ہو جائیں. وما علینا الا البلاغ المبین. اب نعتیہ کلام پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں حافظ ابو بکر